کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں حق کی بات نکالے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اس سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کا سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے ملے تعمیر کرنے والے حضور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج اس بابرکت محفل میں آج میں علم اور علماء کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی علم اور علماء کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمائی ہے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، زندہ اور مردہ ایک نہیں ہو سکتا، آنکھ والا اور اندھا ایک نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اور وہ لوگ جن کے سینوں میں علم کی مایا ہے، جن کے سینوں میں علم کی دولت ہے، جن کے سینے میں علم کا سمندر ہے، اور وہ لوگ جن کے سینے جہالت کے تاریخ میں غرق ہے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھر چکی ہے، ان کے دلوں میں رتی برابر کا علم نہیں ہے، بھلا وہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں اللہ تعالیٰ انسان کو حکمران بنایا ہے۔ ایک بارش بھر کا انسان اپنے سے کئی گنا بڑی جسامت والی طاقتوں کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر گھماتا ہے، یہ اسی کی بنیاد پر ہے، صرف علم کی بنیاد پر ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث سے شرطا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے سے کون سے دروازے کھولتا ہے اور نہ حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کون سے دروازے بند کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علم کی تلاش میں کوئی راستے اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اے برادران ملت اسلامیہ، عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو علم کے تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوب کہا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ علم کے میدان میں انجام نہ دے۔ برادران ملت اسلام، علم کی باتیں سیکھا کرو، کیونکہ علم کی باتیں سیکھنے سے ہم کو بڑا تعلق کرنا آتا ہے۔ علم کی باتیں سیکھنے سے جنت میں معلوم ہوتی ہے، اور علم سیکھنے سے حلال و حرام جان سکتے ہیں، علم سیکھنے سے ماں باپ کا مرتبہ جان سکتے ہیں، علم سیکھنے سے اس کا قیادت کرنا آتا ہے، علم سیکھنے سے دین کے راستے پہ کیسا چلنا وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور علم نہ سیکھنے سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو علم کی تلاش میں علم کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے، اگر وہ شخص اس سوال میں چھپا لیا جاتا ہے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام کی جاتی ہے۔ علم نہ سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ زکات دینے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا علم دین کی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔
فرزانِ ملت اسلامیہ آپ اپنے اولاد کے ایک دین سکھائے، خدا پاک سکھائے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، بعض جگہ آتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں جس گھر میں بخاری شریف ہوگی اس گھر میں آگ نہیں لگ سکتی، جس کشتی میں بخاری شریف ہوگی اس کشتی میں آگ نہیں لگ سکتی۔ بخاری شریف میں نبی کا کلام ہے تو اللہ کے کلام کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرما دیا کہ آپ اپنے اولاد کو تین باتیں سکھا کر جانا، پہلے اپنے نبی کی محبت سکھانا اور اہل بیت کی محبت سکھانا اور اپنے آپ سے قرآن مجید پڑھانے کا سکھا کے لانا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ اپنے اولاد کو علم ٹھیک سکھائیں، آپ اپنے اولاد کو مدرسے میں ڈالیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے